جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، بے حیائی پھیلے، چاہے وہ گفتگو سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ لباس سے تعلق رکھتی ہو، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یاد رکھیے، فحش کا تعلق انسان کی زبان سے ہوتا ہے، انسان کے لباس سے ہوتا ہے، انسان کے ایکشن سے ہوتا ہے۔ ایسا لباس نہیں پہنیے جسے پہن کر آپ کا جسم ننگا ہو رہا ہو، چست لباس نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، جسم کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو، جیسے ٹائٹ پاجامے پہنے جا رہے ہیں آج کل۔ یہ بے حیائی کا لباس ہے، حیا نہیں ہے اس میں، کیونکہ پورا انسان کا جو سائز ہے وہ نظر آنے لگتا ہے، اس کے پورے فگرز نمایاں ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً اگر قمیصوں کے چوک لمبے ہیں تو پورے بٹکس تک کا حصہ پورا دکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ حصہ عورتوں کو دکھانا بھی حرام ہے، کہاں کہ مردوں کو دکھایا جائے، باہر سڑک پر انسان اس لباس میں چلے۔ پھر اسی طرح انسان کی زبان سے گالی گلوچ اور بے حیائی کی باتیں، زنا کی باتیں، فحش گفتگو، وہ گفتگو جو صرف شوہر اور بیوی کر سکتے ہیں وہ کسی نان محرم کے ساتھ کرنا، یہ سب بھی فحش باتوں میں آتا ہے۔ پھر اس طرح ایسے گانے، غزلیں اور ایسا میوزک کہ جس میں اس قسم کی باتیں کی گئی ہوں۔ پھر اسی طرح ان چیزوں کو سیل کرنا اور ایسے لباس تیار کر کے سیل کرنا، مثلا اگر آپ نے بوتیک بنائی ہوئی ہے تو اس میں صرف باحیا لباس سیل کریں۔ اگر آپ نے بے حیائی کا لباس سیل کیا تو آپ بھی حصے دار ہوں گے، کیونکہ آپ رواج دے رہے ہیں اس کلچر کو۔ پھر ایسے شو منعقد کرنا کہ جس میں اس کا پورا اظہار کیا جا رہا ہو۔ تو حیا کا تعلق جو ہے بچپن سے ہے۔ چھوٹے بچوں کو بھی ایسے لباس نہیں پہنانے چاہیے کہ جن کو پہن کر لوگ ننگے رہیں، کیونکہ حدیث بہت ہی سخت ہے۔ فحش گفتگو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور یہ کلچر قیامت کی علامت بھی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بے حیائی پسند نہیں کرتے، بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بد زبانی اور بتکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے، یعنی قیامت سے پہلے یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر اسی طرح بےہودہ گوئی کرنے والے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں شریک تھا، میرے والد سمرہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی اور بتکلف فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ایسی ٹاک شوز، ایسی گفتگویں، ایسے چٹکلے، ایسے مذاق، ایسے لطیفے جس میں فحش باتیں کی جا رہی ہوں۔ اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ تو اس لیے ڈھکی چھپی کھلی کسی بھی طرح فحش باتیں اپنی زندگی سے باہر نکال دے، کیونکہ یہ انسان کے لیے آفت کا سبب ہے۔ اسی طرح فحش لباس جس میں انسان کا جسم نمایاں ہو، چاہے وہ نیٹ کی چادر ہو یا جارجٹ کے ایسے دوپٹے کے جس سے پورا جسم ڈھلک رہا ہو، یا لباس میں باریک لباس کہ جس کو پہن کے انسان ننگا دکھ رہا ہو، یہ سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے۔ وہ حدیث پھر دوہرا لیجئے جو مسلم کی تھی، جس میں آتا ہے کہ میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ دونوں ہی جنت میں نہیں جائیں گے جبکہ جنت کی خوشبو دور دور تک آ رہی ہوگی۔ ان میں سے ایک گروہ وہ جو عورتوں کا ہے کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، لباس پہن کے بھی ننگی رہتی ہیں، سر ان کے بخت اونٹنی کے کوہان کی طرح ہے، یعنی اوپر اٹھے ہوئے۔ کوئی ایسا جوڑا بنانا جو اوپر اسکارف سے باہر دکھے وہ منع ہے، یعنی اگر آپ نے بال سمیٹنے لپیٹنے تو نیچے کریے، نمایاں نہیں ہونا چاہیے، کوہان کی طرح، ہمپ کی طرح اوپر نہیں دکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا وہ دوسروں کو مائل کریں گی اور خود مائل ہوں گی، ایسی عورتیں جنت میں نہ جا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک جا رہی ہوگی، لمبے فاصلوں تک جاری ہوگی۔ تو اس لیے اتنی سخت حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے پاس گنجائش نہیں، کوئی عذر نہیں کہ ہم اپنے اندر سے اس بے حیائی کے کلچر کو ختم نہ کریں۔